تو اس رات میں وہ 3 کام جو آپ کے لیے کرنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام وہ ہے کہ شب برات کی رات آپ قبرستان جائیں، مردوں کو ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے شب برات کے متعلق کچھ بیان کروں گا۔ شب برات کی رات آپ کے لیے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ اس کو جاننے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں یہ بیان کروں گا کہ اس رات آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس رات آپ نوافل پڑھیں تو کس طرح پڑھیں اور کس طرح نہ پڑھیں۔ تو اس کے متعلق میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، اس کے بعد وہ 3 کام جو کرنے کے ہیں وہ 3 کام آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ دیکھیے، شب برات ایسی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کے گناہوں سے بری فرماتے ہیں، اسی لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات کو اپنی آرامگاہ میں موجود نہیں تھے، تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی، تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جنت البقیع میں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو یعنی شب برات کو اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، اور اس رات اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور تمہارے اعمال بھی اسی رات کو اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات کو تمہارا رزق بھی اتار دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ 7 ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی اس فضیلت والی رات میں۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مشرک کی اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، وہ لڑکا جو والدین کا نافرمان ہو، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضیلت والے رات میں مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی، اور چوتھا شخص وہ ہے قاتل، کسی شخص کو ناحق قتل کیا ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اور 5واں شخص وہ شخص جو شلوار اپنی ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور 6واں شخص جو کینہ رکھنے والا ہے، اور 7واں شخص چغل خور۔ یہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کی اس فضیلت والی رات میں مغفرت نہیں ہوگی، باقی تمام مخلوق کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات کو قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور دن کو روزے رکھو۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کرو اور دن کو روزے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج غروب ہونے کے بعد اس رات اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو اپنے رزق میں وسعت مجھ سے طلب کرے، اور کون ہے جو مصیبت زدہ ہے اور مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ شب برات فضیلت والی راتیں ہیں۔ اس رات کو شور و شغب میں، محفلوں میں، میلوں میں اور اجتماعات منعقد کرنے میں نہ گزارے، اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارے۔ تو اس رات میں وہ 3 کام جو آپ کے لیے کرنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام وہ ہے کہ شب برات کی رات آپ قبرستان جائیں، مردوں کو ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور یہ جانا بھی صرف اس نیت سے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع اسی رات کو گئے تھے، تو اتباع سنت کے خاطر آپ اس رات کو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ قبرستان جاتے ہوئے اپنے ساتھ پھول پتیاں نہیں لے جانا، چادر چڑھانے کے لیے نہیں جانا، وہاں پہ چراغاں کا اہتمام کرنا، یا اسی طرح اس جانے کو ہر سال لازم سمجھنا اپنے اوپر، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی زندگی میں 1 مرتبہ گئے ہیں، تو آپ بھی 1 مرتبہ جائیں، صرف اتباع سنت کے خاطر، ثواب کی نیت سے آپ جائیں۔ ہر سال اس کو اپنے اوپر لازم کرنا یہ درست نہیں ہے شریعت میں۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟
وہ ہے کہ اس رات کو نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت اور ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، لیکن نوافل پڑھتے ہوئے اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ نوافل اگر پڑھنی بھی ہے تو یہ خلوت میں پڑھیں، یعنی تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ نوافل جو ہے اس میں جماعت کا اہتمام نہ کریں کہ آپ نوافل جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کریں، نہیں، بلکہ خلوت نشینی اختیار کریں، تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ یہ خلوت کی عبادت ہے۔ تو اس رات کو جو ہے آپ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ یہ آتش بازیوں میں اور اسی طرح جو ہے پٹاخے پھوڑنے میں یا اسی طرح جو ہے محفلیں منعقد کرنے میں اور شور و شغب میں جو ہے اس رات کو نہ گزارے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپ اس رات کو اللہ کی عبادت سے محروم ہو جائے اور اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے، اس کا تو اصل مقصد یہی ہے، لیکن نہیں، آپ کو جو ہے اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے کی طرف توجہ دینی ہے، اپنی مغفرت کرانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو کوشش کریں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اپنے تعلق کو قائم کریں، اپنے کو اللہ کو اپنے سے راضی کریں۔ اور تیسرا کام وہ کیا ہے کہ دن کو جو ہے آپ روزہ رکھیں، یعنی 15ویں شعبان کو آپ روزہ رکھیں، اور یہ روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام 20 کو جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اگر اس نیت سے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ قیمتی لمحات ہیں، اس کو عبادات میں گزاریں، ان قیمتی لمحات کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اسلاف کے طریقے کو اپنائیں۔ اسلاف نے بھی اس فضیلت والی رات کو جو ہے ضائع نہیں کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس فضیلت والی رات سے جو ہے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔